وہ آج کل بڑا ذکر ہے نا یہ لیجنڈ آف مولا جٹ کا، انہوں نے آج کل نا نوری نت کے کردار میں ہے وہ. مولا جٹ تو خیر کوئی اور ہے، وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی اور ہے. اچھا. وہ بس صرف دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن ان کی دھمکیوں سے کچھ ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا، یہ جو ہے وہ دیکھنا جو ہے ابھی باقی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ کے یہ بھٹو کے بعد مضبوط ترین پرائم منسٹر تھے، اس لیے کہ انتظامیہ تو خیر تھی ہی ان کے ساتھ، لیکن عدلیہ بھی ان کے آگے بے بس تھی. ایون سپریم کورٹ واز ہیلپ لیس. لہٰذا انہوں نے ثاقب نثار نامی شخص سے جتنے فیصلے کروائے ہیں ان کی رویداد بھی ایک پوری الگ کہانی ہے، جس کی تفصیل کسی اور وقت کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. نہیں تو پھر بخاری صاحب یہ بتائیے نا کہ کس قسم کی پاور جو ہے وہ چاہتے ہیں خان صاحب، اور چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر 3 سال میں آدھی پاور بھی مل جاتی تو شیر شاہ سوری سے مقابلہ وہ کر لیتے، جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور احسن اقبال صاحب کا بھی یہ خیال ہے، اور میرے خیال میں لوگ بھی اس سے واقف ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو احسن اقبال صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ کتنا درست ہے. تو پھر کس قسم کی پاور چاہیے تھی کہ کوئی پوچھ گچھ نہ ہوتی، بالکل وہ چائنا والے فارمولے کا ذکر بھی تو کرتے ہیں. یہ وہی بات ہے جہاں وہ بے پناہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ کو بالکل ٹھیک کہتا ہوں، یہ احسن اقبال نے بات غلط نہیں کی ہے. ہی واز اے مائٹی پرائم منسٹر. دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہو، عدلیہ جس کے ساتھ ہو، یہ تو کبھی کسی کو نصیب ہوا ہی نہیں پاکستان میں. یہ تو اتنے خوش قسمت تھے کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے کھل کے کھیلا ہے. ایسی بونگیاں ماری ہیں کہ لگتا ہے انہیں رموز سلطنت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، پھر میں کہہ رہا ہوں. نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز کو تو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، اور اس میں آپ چھپی ہوئی بات تک ذرا پہنچنے کی کوشش کریں نا. بخاری صاحب وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری میری تھی، حکمرانی کسی اور کی تھی. یعنی آپ تیسری بار مجھ سے کہلوانا چاہتی ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں اتنی دیر سے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ بھی عمران خان بن گئی ہیں. بھائی میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ پرفارمنس زیرو تھی، گورننس تھی نہیں، مہنگائی پہلے دور کے مقابلے میں بے پناہ تھی، عوام کی چیخیں نکل رہی تھی. یعنی آپ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ ان کو کوئی نہیں اپنے اشاروں پہ چلانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ آل ان آل تھے، وہ بالکل ذمہ دار. الٹ کہیں اس کو، ان کے اشاروں پر سب چل رہے تھے، اس کے باوجود کچھ نہیں کر کے دیا انہوں نے. یہ کہہ رہا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اب جو وہ گیدڑ بھبکیاں دے رہے ہیں نا، ان کا خیال یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے اور وہ 2/3 میجورٹی لے کے پھر اقتدار کے اوپر قابض ہو جائیں گے. میں پھر ان کو باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب دس از ناٹ 2018، دس از 2022. اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں ابہام نہیں، نہ کسی کو کوئی شبہ ہے. گورننس آپ سے نہیں ہوئی ہے. آپ 10 سال سے کے پی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کے پی کے کا کیا حال ہے، وہ ماڈل ہے آپ کی گورننس کا، وہ ماڈل ہے آپ کی اس ریاست مدینہ کا جو آپ کے خیالوں میں بستی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ کی پرفارمنس کی یہ مثالیں ساتھ ہوں گی. پنجاب اس کے اوپر آئیں گے تو بعد میں، لیکن آپ یہاں دیکھ لیں کیا خاک اڑ رہی ہے. جب ان کی حکومت تھی تب بھی کیا خاک اڑتی تھی. بزدار صاحب جو وسیم اکرم پلاس تھے، انہوں نے پنجاب میں کیا کیا مثالیں چھوڑی ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتا جائے گا. گوگی میں نے تو تخلیق نہیں کی نا، آپ کو پتا ہے نا گوگی کون ہے کہ نہیں پتا؟ ہاں بالکل پتہ ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں. آپ اس وقت ان کی حمایت نہ کریں، کوئی نہیں کہہ رہا آپ ان سے کہ آپ ان کی حمایت کریں، لیکن آپ ان سے بے وجہ کی دشمنی نہ لیں. جون جون وقت گزر رہا ہے تو حکومت سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. آپ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ 22 روپے سے زیادہ سستا ہو چکا ہے اب تک، پچھلے 1 مہینے سے کم عرصے میں، جب سے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں. اب وہ پھر امریکہ یاترا کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، if I know اسحاق ڈار very well, then he will certainly come with some relief from World Bank and IMF. ایک بات